الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسح علی الاصابۃ والجبیرۃ، پٹی اور پلاسٹر پر مسح کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ ترجمہ، اس نے تمہیں برگزیدہ کیا اور اس نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں کی۔ هو اجتباکم، حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے تمام بنی اسماعیل میں کنانہ کا انتخاب فرمایا، پھر کنانہ میں سے قریش کا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کا، پھر بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ رواہ مسلم۔ امت محمدیہ اللہ تعالیٰ کی منتخب امت ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ اس دین محمدی میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہ ہو سکے اور عذاب آخرت سے خلاصی کی کوئی صورت نہ نکلے، بخلاف پچھلی امتوں کے کہ ان میں بعض گناہ ایسے بھی تھے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تنگی سے مراد وہ سخت و شدید احکام جو بنی اسرائیل پر عائد کیے گئے تھے، جن کو قرآن میں اسرن اور اغلال سے تعبیر کیا گیا ہے، اس امت پر کوئی ایسا حکم فرض نہیں کیا گیا۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ تنگی سے مراد ہے جس کو انسان برداشت نہ کر سکے۔ اس دین کے احکام میں کوئی حکم ایسا نہیں جو فی نفس ہی ناقابل برداشت ہو، یعنی دین میں آسانی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو انسان برداشت نہ کر سکے یا انسان ایسا حکم ہو کہ جو انسان نہ کر سکے۔ ہر حکم وہی ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ اب جو پٹی وغیرہ زخم پر بندھی جائے یا کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے اور اس پر جو پلاسٹر باندھتے ہیں، ان کے بارے میں احکام ہے۔ جب کوئی عضو زخمی ہو جائے اور پٹی سے باندھ دیا جائے، جب کوئی بھی عضو زخمی ہو اور اس پر پٹی باندھ دی گئی اور پٹی والے شخص کو اس عضو کے دھونے اور مسح کرنے کی قدرت نہیں ہے، تو وہ بندھے ہوئے عضو کے اوپر کے حصے کا مسح کرتا رہے گا زخم کے ٹھیک ہونے تک۔ کسی کو زخم لگی اور اس پر پٹی باندھ دی گئی ہے، اب یہ نہ کھول کے اس عضو کو دھو سکتا ہے اور نہ اس کا مسح کر سکتا ہے، تو پٹی کے اوپر ہی یہ کیا کرتا رہے گا، مسح کرتا رہے گا جب تک اس کی زخم ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ پاکی کی حالت میں پٹی کا باندھنا ہے۔ اب جیسے موزے پاکی کی حالت میں پہننے تھے تب ان پر مسح ہوتا تھا، لیکن اگر پٹی ناپاکی کی حالت میں بھی باندھی گئی ہے تب بھی اس پر مسح جائز ہے، اس کے لیے پاکی ناپاکی کی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی عضو ٹوٹ جائے اور اس پر پلاسٹر چڑھا دی جائے تو وہ پلاسٹر پر مسح کرتا رہے گا زخم کے ٹھیک ہونے تک، اور پاکی کی حالت میں پلاسٹر چڑھانا ضروری نہیں ہے۔ ایک تو زخم لگی تو پٹی چڑھا دی، دوسرا ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی، اب اس کو پلاسٹر چڑھایا گیا ہے، تو پٹی ہو یا پلاسٹر ہو، اگر اس پر دھو نہیں سکتا اور اس کو کھول بھی نہیں سکتا تو پھر اس کے اوپر کیا کر سکتا ہے، مسح کر سکتا ہے جب تک زخم ٹھیک نہ ہو جائے۔ زخم ٹھیک ہو گئی پھر اس کو جائز نہیں ہے۔ پلاسٹر بندھے ہوئے پاؤں میں سے کسی ایک کے پلاسٹر پر مسح کرنا اور دوسرے کا دھونا جائز ہے۔ ایک پاؤں پر پلاسٹر بندھا ہوا ہے، دوسرے پر نہیں ہے، ایک کا مسح کرے اور دوسرے کو دھو لے تو یہ جائز ہے، کیونکہ وہ تو صحیح ہے۔ زخم کے ٹھیک ہونے سے پہلے پلاسٹر کے گرنے سے مسح باطل نہیں ہوتا۔ کسی نے پلاسٹر یا پٹی، زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئی اور وہ گر گیا تو اب وہ مسح باطل نہیں ہوگا، یعنی دوبارہ اٹھا کے اس کو باندھ دے، اب وہ مسح اس پر چلتا رہے گا۔ ہاں اگر گر گیا اور زخم ٹھیک تھی تو اب اس کو دھونا ہی پڑے گا، دھونے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی زخم ٹھیک ہونے سے پہلے پٹی گر گئی یا پلاسٹر گر گیا تو دوبارہ اٹھا کے باندھ لے گا، اب اس جگہ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر دوبارہ جو باندھا ہے اس پر دوبارہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کر لے گا تو بہتر ہے، لیکن کرنا ضروری نہیں ہے۔ بغیر مسح کے پلاسٹر کا تبدیل کرنا جائز ہے۔ زخم کے ٹھیک ہونے سے پہلے پلاسٹر کے گرنے سے مسح باطل
نہیں ہوتا۔ بغیر مسح کے پلاسٹر کا تبدیل کرنا جائز ہے، لیکن پلاسٹر کے بندھنے کے بعد مسح کرنا بہتر طریقہ ہے۔ یعنی اگر پلاسٹر پر مسح کر چکا ہے پھر اس کا پلاسٹر کو ہٹا کر دوسرا پلاسٹر چڑھا رہا ہے تو اب ضروری نہیں ہے کہ دوسرے والے پلاسٹر پر بھی مسح کرے، بلکہ پہلے والا مسح کافی ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ مسح کرے تو بہتر ہے۔ کسی کا پلاسٹر تھا، چڑھا ہوا تھا، اس نے اس پر مسح کر لیا ہے، اب اس کو اتار کے تبدیل کر رہے ہیں تو دوسرا جو پلاسٹر چڑھا ہے اس پر مسح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کر لے گا تو بہتر ہے، کر سکتا ہے۔ جب کسی شخص کو آشوب آنکھ دکھنا لاحق ہو جائے اور اس کو کوئی ماہر مسلمان ڈاکٹر آنکھوں کو دھونے سے منع کر دیا ہو تو اس کے لیے آنکھوں کا مسح کرنا جائز ہے۔ کسی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ پانی نہیں لگانا، تو اب یہ ان کا مسح کر سکتا ہے، اب دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موزوں پلاسٹر پٹی اور سر پر بغیر نیت کے مسح درست ہے۔ یعنی جو ہم مسح کرتے ہیں موزوں پر، پلاسٹر پر، پٹی پر، اس کے لیے کوئی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کہاں پر ضرورت ہے مسح کے لیے؟ جب ہم تیمم میں مسح کریں گے تو تیمم کے مسح کے لیے ہمیں نیت کی ضرورت ہے، موزوں پلاسٹر اور پٹی پر ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو کتاب الطہارت چل رہی تھی، کتاب الطہارت آج مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں وضو کے مسائل بھی تھے، غسل کے بھی تھے، موزوں پر مسح کے بھی تھے، پٹی پر مسح کے تھے۔ آئندہ انشاءاللہ جو بیان آ رہا ہے وہ ہے نماز کا بیان، کتاب الصلاۃ، نماز کے فرائض، واجبات، احکام سارے انشاءاللہ اس میں تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔